یکم جون کو بین الاقوامی غیر سرکاری ادارے فریڈم فلوٹیلا کولیشن FFC نے بتایا کہ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ گریٹا تھرنبرگ اور آئرش ایکٹر لیام کننگہام سمیت دیگر رضاکار ایک کشتی میں امدادی سامان لے کر اٹلی کی کوسٹ سے غزہ کی طرف نکل پڑے ہیں۔ نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق اس سے پہلے مئی میں بھی FFC نے ایک مختلف شپ سے مالٹا کے ذریعے ایڈ پہنچانے کی کوشش کی تھی، لیکن انٹرنیشنل واٹرز میں FFC کے مطابق ان کی کشتی پر 2 ڈرون حملے ہوئے، جس کی وجہ سے یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اس کشتی پر بھی گریٹا تھرنبرگ نے سوار ہونا تھا۔ ایکٹیوسٹ نے اس وقت الزام لگایا تھا کہ اس واقعے میں اسرائیل ملوث ہے، مگر اسرائیل نے اب تک ان الزامات کا جواب نہیں دیا۔ ادارے نے یہ بتایا ہے کہ غزہ کی طرف جانے والی اس امدادی کشتی میں محدود لیکن علامتی سامان ہے۔ روانگی سے پہلے ہونے والی کانفرنس میں گریٹا تھرنبرگ نے اس مشن کے بارے میں کہا کہ وہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ چاہے جتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے وہ کوشش جاری رکھیں گے، کیونکہ جس لمحے انہوں نے کوشش کرنی چھوڑ دی اس لمحے وہ اپنی انسانیت بھی کھو دیں گے۔ FFC کا کہنا ہے کہ یہ سفر خیرات نہیں ہے، یہ ایک غیر متشدد براہ راست اقدام ہے تاکہ اسرائیل کی غیر قانونی ناکہ بندی اور بڑھتے ہوئے جنگی جرائم کو چیلنج کیا جا سکے۔ یوکرین میں جنگ نے یورپ کو نیند سے جھنجھوڑ دیا ہے، لیکن اسٹونیا سے زیادہ کسی اور کو نہیں، جو بالکل روسی سرحد پر ہے۔ عملی جنگ کا تجربہ رکھنے والے یوکرینی فوجی یہاں نیٹو فوجیوں کو ڈرون جنگ کے گر سکھا رہے ہیں۔ اسٹونین کو ڈر ہے کہ وہ روس کا اگلا نشانہ ہو سکتے ہیں۔ ہمیں آج بھی لڑنا ہے، کل بھی، اس لیے جو کچھ اس وقت یوکرین میں ہو رہا ہے ہمیں جاننا ہوگا کہ ان تمام چیزوں سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے۔ برطانیہ بھی بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے اپنی دفاعی پالیسی پر غور کر رہا ہے۔ اسٹونیا میں برطانوی فوجی بھی یوکرینی ٹرینرز سے سیکھ رہے ہیں۔ وہ یہاں نئی ٹیکنالوجیز کو ٹیسٹ کر رہے ہیں تاکہ اپنے اہداف کو جلدی پہچان سکیں۔ اگرچہ اس کمانڈ پوسٹ پر کوئی براہ راست ڈرون ویڈیو نہیں ہے، لیکن اب وہ فضا سے آنے والے خطرات سے بچنے کے لیے پہلے سے زیادہ تربیت یافتہ ہیں۔ برسوں کی کٹوتیوں کے بعد اب وہ پیٹ پکڑ رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ابھی تیار ہیں؟ میرے خیال میں ہم تیاری کی صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ تو آپ تیار نہیں ہیں؟ میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا۔ اسٹونیا اپنے دفاعی اخراجات کو اپنے GDP کے 5% سے زیادہ تک بڑھا رہا ہے۔ لیتھوینیا بھی، جس کی سرحد بھی روس سے ملتی ہے، یہی کر رہا ہے۔ یہاں جرمن آرمی پہلے ہی بلقان ریاستوں کے دفاع کو بہتر کرنے میں مدد کر رہی ہے۔ نئے چانسلر جرمن فوج کو یورپ کی سب سے طاقتور فوج بنانا چاہتے ہیں۔ جرمنی اب نیٹو اتحاد کے یورپی ممبران میں دفاع پر سب سے زیادہ خرچ کرنے والا ملک بن گیا ہے۔ اس نے حال ہی میں برطانیہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور بلقان میں جرمنی کی طاقت کا مظاہرہ اس کے ارادوں کا اظہار ہے۔ اگرچہ برطانیہ نے بھی دفاعی اخراجات میں اضافہ کیا ہے، لیکن دوسرے یورپی ملک زیادہ تیزی اور سنجیدگی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ 2027 تک اپنے دفاعی بجٹ کو GDP کے 2.5% تک لے جائے گا۔ لیتھوینیا کی وزیر دفاع کہتی ہیں کہ یہ بالکل ناکافی ہے۔ 2.5% بالکل نہیں۔ میرے خیال میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا تجویز کردہ فارمولا، یعنی دفاع کے لیے براہ راست 3.5% اور دفاع سے متعلقہ اخراجات کے لیے 1.5%، یہ کم سے کم حد ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ برطانوی حکومت کہتی ہے کہ اس کا اسٹریٹجک ڈیفنس ریویو مسلح افواج کو جدید بنائے گا اور سالوں کی کم سرمایہ کاری کا ازالہ کرے گا، مگر کیا یہ کافی ہوگا؟ پچھلے دفاعی جائزوں میں طے کیے گئے اہداف کے لیے کبھی مطلوبہ وسائل مہیا نہیں کیے گئے۔ ہم 17 سال کی پاکستانی ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟
اسلام آباد کی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے ثنا یوسف کے مبینہ طور پر قتل میں ملوث ایک ملزم کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ٹویٹ کے مطابق ملزم سے پستول اور لڑکی کا موبائل برآمد کر لیا گیا ہے اور ملزم نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم نے ثنا یوسف کا موبائل اس لیے لیا تاکہ اس سے سارے ریکارڈ مٹائے جا سکیں۔ تفتیش سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ثنا یوسف کی جانب سے بار بار مسترد کیے جانے کی وجہ سے ملزم نے اس کو قتل کیا۔ ملزم گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ثنا یوسف سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور 2 جون کو بھی اس نے ثنا کے گھر آ کر 7-8 گھنٹے انتظار کیا، اور جب ثنا یوسف نے اس دن بھی اس سے ملنے سے انکار کر دیا تو ملزم نے پلاننگ کر کے واردات کی۔ ملزم نے 2 جون کو شام 5 بجے کے بعد ثنا یوسف کے گھر گھس کر اس کو 2 گولیاں ماریں۔ گرفتار کیے جانے والا ملزم 22 سال کا ہے اور میٹرک پاس ہے۔ ثنا یوسف کے موبائل فون پر کالز کا جب جائزہ لیا گیا تو اس میں ایک نمبر پر ایک ایسے پروفائل کی تصویر نظر آئی جس کے بارے میں ثنا یوسف کے اہل خانہ نے پولیس کو بتایا تھا کہ اس سے ملتا جلتا شخص ان کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ پولیس نے ملزم کو CCTV، سیلولر ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل سرویلنس کے ذریعے ٹریک کیا اور انہیں ان کا فون ٹریس کر کے فیصل آباد سے گرفتار کیا۔